اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب او کما قال۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوانوں، رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے، اس کا آخری عشرہ ہے۔ رجب کے مہینے کے آخری عشرے میں تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن اس میں جلیل القدر صحابی امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی۔ یہ موضوع انتہائی اہم ہے کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امت کے اندر ابتدا سے ہی اشکال پیدا کر دیے گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی تھی۔ جہاں پر آپ کی شخصیت کو قابل اعتراض بنا دیا گیا مورخین نے، اور امت کا ایک کثیر جو طبقہ ہے جس میں اہل سنت والجماعت کے ہمارے اکثر لوگ بھی آتے ہیں، علماء بھی آ جاتے ہیں، ان کا بھی موقف انتہائی سخت پایا جاتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو چند جو ہمارے پاس احادیث ہیں، قرآنی آیات ہیں، جن کی صحت کے اعتبار سے بھی وہ ثقہ ہیں، وہ میں نے اکٹھی کی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے آج بات کریں گے تاکہ ان کی شخصیت، ان کا کردار وہ واضح ہو جائے، اور نقطہ اختلاف کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ آپ کو کاتب وحی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ 163 حدیثوں کے راوی ہیں۔ 10 برس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنر رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ شام کے گورنر رہے، اور 20 سال بطور امیر المومنین انہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ بہت سا علاقہ، غالباً 64 لاکھ مربع میل کے حکمران رہے۔ 41 ہجری میں جب اختلافات ختم ہوئے تو 20 سال پوری دنیا کے امیر المومنین کی حیثیت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیں۔ سیدنا شریح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگر ہمارا ایمان ہے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی اللہ نے اس کو قبول کیا، تو یہ ان کے فضائل پہ ایک بہترین حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ معاویہ بن ابی سفیان کو ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے ہدایت کو پھیلا، اور اے اللہ دوسروں کے لیے بھی اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اور قرآن مجید میں بھی صحابہ کی جو شان بیان ہوئی ہے، تو ایسے افراد، ایسا گروہ، ایسا طبقہ جو لوگوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلاتا ہے،
اور انتہائی دکھ کی بات یہ کہ ہمارے اہل سنت کے علماء، وہ بھی ان کا بھی انتہائی اس میں سخت رویہ ہے۔ یہ انتہائی میں کہتا ہوں کم علمی والی بات ہے کہ کسی نے تحقیق ہی نہیں کی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو تاریخ میں ہم کیسے گم کر سکتے ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، آپ کی جو بہن تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر میں ہیں اور ان کی گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھیر رہی ہیں، جیسے بہن کو بھائی سے محبت ہوتی۔ اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، تمہیں اپنے بھائی سے بہت محبت ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، مجھے بھی بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی معاویہ سے محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی معاویہ سے محبت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ کو خواب میں کچھ منظر دکھائی دیا، آپ جب اٹھے تو آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ بحری جنگ کریں گے ان کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت ام حرام کے گھر، وہی اس حدیث کی راوی ہیں۔ قالت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں یا رسول اللہ انا فیہم، کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی انہی کے اندر ہوں گی؟ قال انت فیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ام حرام، تو بھی اسی لشکر کا حصہ بنے گی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، پھر فوری آپ نے فرمایا کہ میری امت کا وہ گروہ جو سب سے پہلے قیصر روم کے دارالحکومت یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب بخشے ہوئے ہیں، مغفرت یافتہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ کیا میں انہی میں سے ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا لا، تو اس کا حصہ نہیں ہوگی، یعنی پہلے لشکر میں تم شامل ہوں گی، دوسرے میں شامل نہیں ہوں گی۔ پوری امت کا، مؤرخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ پہلا بحری بیڑا، پہلا بحری حملہ، پہلی بحری جنگ جو تھی اس کے قائد، اس کے لیڈر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبر عرب تھے، عرب بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس بات پر عرب کے بڑے بڑے لوگوں کا اتفاق ہے کہ عرب میں 4 مدبر شخصیت گزری ہیں، ان میں ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم قیصر و کسریٰ کی ذہانت کی بات کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے اندر امیر معاویہ موجود ہیں؟ تم قیصر و کسریٰ کے گیت تو گاتے ہو، تم معاویہ کے گیت گاؤ کہ معاویہ کی ذہانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر و کسریٰ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر رہے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کے عہد خلافت میں بھی شام کے گورنر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ کر امت کا اختلاف ہوا۔ اختلاف کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر مظلومانہ شہید کیا جاتا ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے، اور یہ پورا ایک واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ انتہائی دردناک شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین، کہ جن کا فرشتے بھی حیا کرتے تھے، ان کو 40 روز تک پانی بند کیا گیا، جنازے میں کسی کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا گیا، اور روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں شہید کیا گیا۔ جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت ہوگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم کو پیغام بھیجا کہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سزا دیں اور سر عام ان کو مدینہ کے بازار میں لٹکایا جائے، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ مجھے اجازت دیں، میں آ کر قاتلین عثمان کا بدلہ لیتا ہوں۔ یہ وجہ بنی اختلاف کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ پہلے قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ بھائی یہاں سے پھر اختلاف شروع ہوا، جو کہ 41 ہجری تک پھر اختلاف رہا، ختم نہیں ہو سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ آپ نے امیر المومنین حضرت علی سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، تو انہوں نے پھر حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا اور شام کے اندر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ تھا 35 ہجری میں اختلاف شروع ہوا، جس کے بعد پھر 2 جنگیں بھی ہوئیں، جنگ جمل بھی ہوئی ہے، جنگ صفین بھی مسلمانوں کے آپس میں۔ لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، جیسے 2 بھائی آپس میں سگے لڑ پڑتے ہیں، ان کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر صحابہ کے اوپر کفر کا الزام لگانا، ان کے اوپر کفر کے فتوے چسپاں کرنا، یہ مجھے اختیار نہیں پہنچتا۔ یا 1500 سال بعد یا 2000 سال بعد کے بعد کوئی اسکالر اٹھے، کوئی ڈاکٹر اٹھے اور کہے جی میں اختلاف کرتا ہوں، یہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں ان کی محبت یہاں تک تھی کہ جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین میں کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ جنگ جمل میں شہید ہوئے، اور ان شہداء کی جنازہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں، دونوں گروہوں میں جو بھی شہید ہوئے۔ اور جب آپس میں اختلاف عروج پہ تھے تو جو یہودی تھے، عیسائی جو طبقہ تھا، چونکہ یہ پس چکا تھا، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سازش جو تھی یہ اس وقت سے ہی سبائیوں نے کی، یہودیوں نے کی، یہ سارے فرقے اسی وقت کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو توڑنا چاہتے تھے۔ تو قیصر جو تھا اس نے کہا کہ مسلمان تو اب آپس میں لڑ رہے ہیں، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں اب فوجیں آمنے سامنے، تو کیوں نہ ہو ہم مدینہ پہ حملہ کریں اور مدینہ پہ قبضہ کر لیں گے، تو لہذا مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات پہنچی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات پہنچی۔ اب دیکھیں دونوں کی محبت دیکھیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جوابی خط لکھا، پیغام بھیجا، اے کلب روم، اے روم کے کتے، بادشاہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری یہ جرت کہ تم مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہو، یہ مت بھولنا کہ ہم آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اگر تیرا ایک قدم بھی مدینہ کی طرف بڑھا تو میں معاویہ علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن جب اسلام کی بات آئی، اتحاد کی بات آئی، تو اتحاد بھی ہے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہ الفاظ تھے، کیا قلب روم، اگر تیرا قدم مدینہ کی طرف بڑھا تو میں علی معاویہ کا سپاہی بن کر لڑوں گا۔ تو اس معاملے میں انتہائی احتیاط کی جائے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا وجہ ان کے اوپر نقد نہ کیا جائے، اس سے لوگوں کا ایمان بگڑتا ہے، انسان اپنے ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور بات ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ اب دیکھیں کہ سوال، ادھر ایک صحابی رسول وہ ہے کہ جن کے اوپر الزامات ہیں، جن کے اوپر شکوک و شبہات لوگوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، کہ جن کو فقہاء نے، مورخین نے خلیفہ راشدین میں شامل کیا، خلفاء راشدین میں شامل کیا، ایک طرف وہ ہستی ایک طرف وہ۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئے، اور سوال کرنے والے کو کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کیا، اور جس گھوڑے پہ بیٹھ کر وہ جہاد کے لیے نکلے، اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں جو مٹی، جو گرد و غبار پڑی تھی، عمر بن عبدالعزیز سے وہ گرد و غبار بھی افضل ہے۔ یعنی عبداللہ بن مبارک کی تحقیق یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ ہمارے آج کے مولوی صاحب، ہمارے آج کے کچھ لوگ، کچھ سکالر وہ کہتے ہیں جی، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے آزمائش ہیں، وہ یوں کہ جو بھی انہیں بری نگاہ سے دیکھے گا ہم اسے برا سمجھیں گے۔
یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ معافیہ بن عمران رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ یہ پھر سوال ہوا کہ یہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہودیوں نے اور دیگر جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں انہوں نے اسی وقت سے ہی یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ صحابہ کو آپس میں لڑوا دیا اور یہ سارے معاملات۔ اس سوال پر معافیہ بن عمران جو سائل تھے اس سے خفا ہوئے، غصے ہوئے، اور فرمایا کہ تم ایک صحابی کو ایک تابعی کی مانند مانتے ہو؟ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، تو معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کے برادر نسبتی اور کاتب وحی ہیں اور وحی الہی کے امین ہیں۔ یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو وحی کا کاتب بنایا تھا وہ لوگ ہوتے تھے جن کی سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، کیونکہ وحی لکھنا کوئی چھوٹا سا فریضہ نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز تھا کاتب وحی ہونا۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ آپ جب خلیفہ بنے تو ہر سال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بہت زیادہ تحائف بھیجتے تھے، اور ساتھ پھر ایک معذرتی رکہ بھیجتے تھے کہ اے نواسہ رسول، اے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تحائف آپ کی شایان شان تو نہیں، لیکن میں نے اپنی بساط، اپنی طاقت کے سے بڑھ کے آپ کی خدمت میں یہ ہدیے بھیجے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ خادم کے ان ہدیوں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ آپس میں محبت ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کو زیادہ اختلاف کا نشانہ کیوں بنایا گیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے پوری دنیا کے کفر کو توڑا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مورخین جو ہیں ایک خاص طبقہ، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑے اعتراض کرتا ہے، اور اعتراض کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دنیا کفر کو ہلا کے رکھا تھا۔ آپ 32 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے جب دنیا سے گئے، اور سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب فتوحات کا دور شروع کیا تو پوری دنیا کو فتح کر دیا، قبرص تک، سائپرس جسے کہتے ہیں، وہاں تک فتوحات ہو رہی، صقلیہ کا جزیرہ، یہ جو بحری جنگ تھی، یہ سارے جتنے بھی جزیرے تھے کفر کے بھری ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، تو ان دو ہستیوں کو اسی لیے تاریخ میں مورخین نے زیادہ نقد کا نشانہ بنایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ قابلیت کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سخت خلیفہ تھے۔ ان کے جتنے بھی گورنر ہوتے تھے وہ جس میں چھوٹی سی بھی کوئی خامی ہوتی تھی اس کو گورنر نہیں رکھتے تھے، فوری طور پہ معزول فرما دیتے تھے، معزول کر دیتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدبرانہ ان کی سیاست یہاں تک تھی کہ 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر رہے شام کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھرپور اعتماد کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا کی، وہ ایک لمبی فہرست ہے، چند ایک ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ مردم شماری باقاعدہ پہلی دفعہ جو کروائی گئی باقاعدہ طور پہ پوری سلطنت کے اندر، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف پہ جو ریشم کا جو غلاف جو آج جب سے شروع ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا، اور جتنی بھی مساجد تھیں ان کی توسیع پوری سلطنت کے اندر اور ان کی تزئین یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق کے اندر تعمیر کروایا تھا لوگوں کی فلاح کے لیے، اور نئے شہر جو آباد کیے، نئی کالونیاں، نئے ٹاؤنز جو بنائے تھے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شروع ہوئے۔ اسی طرح پہلے جو خطوط لکھے جاتے تھے، کوئی ڈاک کا انتظام نہیں تھا باقاعدہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈاک کا نظام متعارف کروایا۔ پہلے خطوط جاتے تھے تو اس کی نقل نہیں رکھی جاتی، جیسے ہم کاپی رکھ لیتے ہیں کہ آفس کاپی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ انہوں نے ایجاد کیا تھا کہ ایک کاپی بطور ریکارڈ کے
وہاں پہ بیت المال میں رکھی جائے یا بیت خلافت میں رکھی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر کاتب وحی تھے وہاں پر ان کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی رازداری کے خطوط ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا کرتے تھے۔ بہت لمبا ٹاپک ہے اس پہ، بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں محبت بھی بہت تھی۔ اختلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے اگر تو وہ صحیح فیصلہ کر لے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور مجتہد سے اگر غلط فیصلہ ہو جائے تو پھر بھی ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے علماء کا، صحابہ و تابعین کا، فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھے، مجتہد تھے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ جو اجتہاد ہے اس میں خطا ہوئی ہو، لیکن پھر بھی ہم ان کو قابل مذمت نہیں کہہ سکتے۔ اس خطا پہ بھی اللہ نے ان کو 1 اجر عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت اتنی تھی کہ آخری وقت جب آیا تو وصیت کی کہ میرے فلاں الماری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تراشے مبارک، ناخن مبارک وہ آپ کے تراشے ہوئے پڑے ہیں، اور کچھ آپ کے گیسوئے مبارک، آپ کے بال مبارک، زلفوں کے بال، وہ میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ناخن اور وہ آپ کے بال مبارک ان کے ٹکڑے کر کے میرے چہرے پہ اور میری آنکھوں پہ اور میرے ہونٹوں پہ بکھیر دینا اور مجھے میرے اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ دیکھیں محبت کا عالم۔ تو صحابہ وہ ہیں جن کی توثیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی، وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی پہ یہ شعر کہا تھا کہ دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت تھے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کے، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے، تجھ سے سرکش جو ہوا تو بپھر جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، اور زیر خنجر بھی یہ کلمہ سنایا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت دلی طور پہ تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔